دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے ہاں معصوم بچے کھلے ہوئے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں. ایک ہی اسکرین پر ایک خبر ہے کہ انڈیا چاند پر چلا گیا اور اس کے 2 سیکنڈ کے بعد خبر ہے کہ کراچی میں کسی گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچہ گر گیا, مر گیا. پاکستان کا پارلیمنٹ ایک دفعہ پھر جو ہے انڈیا کے نعروں سے گونج اٹھا. اب پاکستان میں ایون آرمی کے ٹٹو بھی یہ بات کرنے پہ مجبور ہیں کہ انڈیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. پاکستانی اگر اسلام کو اور شریعہ کو فالو کر لیں تو بھائی صاحب کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا پاکستان میں جس کے دونوں ہاتھ نہ کٹے ہوئے. ایڈ کے اوپر توجہ کر لی, ہم نے لون لینے پہ توجہ کر دی, ہم نے جب ڈاکے مارنے شروع کر دیے آس پاس, جب دہشت گردی کی طرف ہم بزی ہو گئے, ہم اپنے اس کاروبار میں بزی ہو گئے, وہ پڑھتے رہے. Hi friends, welcome back to Pra News. Pakistani politician Syed Mustafa Kamal compared India's achievements with the problems in Karachi by talking about India's moon landing mission. The MQMP leader said that while India is landing on the moon, Karachi is in the news for children falling into open gutters and dying. Today, while the world is going to the moon, children in Karachi are dying from falling into gutters. On the same screen, you see news of India's moon landing and just 2 seconds later, news of a child dying in an open gutter in Karachi, Mr. Kamal said in his speech to the parliament. He also mentioned a report saying that 7 million children in Karachi and more than 26 million children in Pakistan cannot go to school. In August last year, India's Chandrayaan-3 lander became the first Indian spacecraft to land safely on the moon, and India became the first country to land on the moon's south pole. Meanwhile, Pakistan is dealing with economic problems, high inflation and growing debt, and is seeking a new loan program from the International Monetary Fund (IMF) under the Extended Fund Facility. پاکستان کا پارلیمنٹ ایک دفعہ پھر جو ہے انڈیا کے نعروں سے گونج اٹھا ہے. سید مصطفیٰ کمال جو کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایم پی ہے, ممبر آف پارلیمنٹ, انہوں نے کہا جناب اسپیکر انڈیا چاند پہ پہنچ چکا اور ہمارا کراچی میں گٹر تک نہیں ہے, ہمارے بچے گٹروں میں گر گر کے مرے. ایک ملک چاند پہ اور دوسرا گٹر. تو یہ کتنی ویئرڈ قسم کی اگزامپل انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر دی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا میں یہاں پر فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ پڑوسیوں نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ چاند پر پہنچ چکے اور ہمارے ملک کے جو ہے اسپیشلی کراچی شہر کے اندر گٹروں پر ڈھکن تک نہیں اور بچے ہمارے مر رہے ہیں گٹروں میں ڈوب ڈوب کے. اس کے ساتھ ایز اے قوم اگر ہم صرف اس کے اوپر فکر کرنا شروع کریں, ہمیں راتوں کی نیند حکمرانوں کو آنی نہیں چاہیے. 2 کروڑ 62 لاکھ لوگ بچے وہ ہیں جو کہ اسکول ہی نہیں جا رہے. ابھی اسکول جانے والوں کی سٹوری نہیں آئی ہے, ان کا کیا حشر ہے وہ اور بات ہے. آج ہمارا پڑوسی انڈیا, اس نے 30 سال پہلے اپنے لوگوں کو وہ پڑھایا جو کہ دنیا کی ضرورت تھی. آج دنیا کی 25 بڑی کمپنیز کے سی ای اوز انڈینز ہیں. ان کے پاس بجٹ کتنا ہے؟ $5 ٹریلین ان 25 انڈین کمپنیز کے سی ای اوز کے پاس ہے. آج جو اگر انڈیا بوم کر رہا ہے, ترقی کر رہا ہے, وہ آج ان لوگوں کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے جس کو انہوں نے وہ تعلیم دی جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ تھی, اور وہ جا کر انہوں نے دنیا میں کام کیے. اور آج انڈیا میں انویسٹمنٹس کی بھرمار ہے. ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $2.7 ارب. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے $270 ارب. ہمارے پاس ریزرو ہے سارے ملا کے جو کہ ہم خرچ بھی نہیں کر سکتے, قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, 8-9 ارب, کبھی 6 ارب ہو جاتے ہیں. انڈیا کا ریزرو ہے $607 ارب. کیسے ہوا؟ ایڈ کے اوپر توجہ کر لی, ہم نے لون لینے پہ توجہ کر دی, ہم نے جب ڈاکے مارنے شروع کر دیے آس پاس, جب دہشت گردی کی طرف ہم بزی ہو گئے, ہم اپنے اس کاروبار میں بزی ہو گئے, وہ پڑھتے رہے. آج میں سمجھتا ہوں صرف اور ایک بات جو میں کہوں گا, تعلیم, جس کی وجہ ایک ہی سب سے بڑا سیکرٹ ہے اس وقت بھارت کا کہ انہوں نے اپنے ہیومن ریسورس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی پڑھانے کے لیے. پاکستان کا اصلی نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ پاکستان خود کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان دیش ہیں, ہم اسلامک ہیں, اور ہمارا کانسٹیٹیوشن پورا اسلام کو یہ سب جھوٹی باتیں, یہ سب فراڈ. 420 2 نمبر ہے. یہ نہ اسلام کو پوری طریقے سے, پاکستانی اگر اسلام کو فالو کر لیں نا, پاکستانی اگر اسلام کو اور شریعہ کو فالو کر لیں تو بھائی صاحب کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا پاکستان میں جس کے دونوں ہاتھ نہ کٹے. قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. اقرا مطلب ریڈ, پڑھو. اور قرآن کا پہلا حکم اقرا ہے, یعنی کہ پڑھو. آپ کہتے ہیں مسلمان دیش ہیں, آپ کہتے ہیں ہم قرآن سے چلتے ہیں, قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھو, اقرا, ریڈ. قرآن کہتا ہے ریڈ, پڑھو. اور یہ کہتے ہیں صاحب 2 کروڑ 60 لاکھ بچے ہیں جو کہ پڑھنا ہی نہیں جانتے. یہ دیکھیے پاکستان کے کیریکٹر میں, ان کے چرتر میں ورودھاباس ہے. اور ایسا کیوں ہے پاکستان کا؟ بات پولیٹیکل سٹیبلٹی کی نہیں ہے,
وہ ایک میٹر ہے, ضرور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آف کورس فرق پڑتا ہے یار, آف کورس فرق پڑتا ہے. لیکن ہر چیز جو پاکستانی کہتے ہیں نا پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی تو سب ٹھیک ہو جاتا, یہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارا بڑا بیڑا گرک ہو گیا صاحب, ہماری اکانومی ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑی ہے, ہم لوگ کبھی بھی ڈیفالٹ. اگر پولیٹیکل نہیں بھائی, پولیٹیکل سٹیبلٹی کئی سالوں تک تھی تمہارے دیش میں, تمہارے ملک میں. جب ضیاء الحق تھا تو 10-12 سال تمہارے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. جب مشرف تھا تو 10-11 سال تمہارے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. تم نے کون سے کدو میں کون سا بھالا مار دیا مجھے ہی بتا دو, میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے. اصلی جو تم سوا مسلمان بننے کی کوشش کرتے, ایک تو مسلمان ہوتا ہے نارمل جو بندہ ہے جو جا رہا ہے گھر بار اپنا کاروائی کر رہا ہے, ایک ہوتا ہے سوا مسلمان. پاکستانی سوا مسلمان ہے, اور یہ اکیلی دنیا کی بریڈ ہے مسلمانوں میں جو کہ سوا مسلمان ہے. یعنی کہ یہ بہتر مسلمان بننے کے چکر میں انہوں نے اپنا بیڑا گرک کر دیا. جو اسلام کی ٹیچنگ ہے آپ وہ پڑھو نا یار. اب آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد, یہ دیکھیے فوٹوگراف بھائی صاحب کی, یہ آف ہو گئے, اب نہیں ہے اس دنیا میں, آف ہو چکے ہیں. یہ طارق جمیل, یہ دیکھیے بھائی صاحب ابھی ملائی کھا کے نکلنے لگتا ہے, اس کے چہرے پہ ایسا لگتا ہے ابھی ملائی کھا کے نکلے. اور اتنے مولانا, ان لوگوں کو آپ نے خدا بنا دیا. اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ امیر ترین لوگ, اور یہ لوگ جو ہیں یہ بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں, اور یہ اپنے حساب سے یہ جو جھنڈ ہے نا, یہ قوم نہیں ہے جو جھنڈ ہے, یہ جو بھیڑ ہے جس کو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں, یہ اس کو گھماتے ہیں اپنی طرح. جاؤں گا یہ ہر چیز میں ان کا انٹرفیئرنس ہے, اور یہ اس وجہ سے پاکستان کا اصلی بیڑا گرک ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کو بنا دی اے ٹی ایم مشین. انہوں نے اسلام کو اسلام نہیں چھوڑا, انہوں نے اسلام کو بنا دی اے ٹی ایم مشین. ٹھیک ہے, اپنا فائدہ کیسے نکالو, لوگوں کو بیل بدھی بنا کے کیسے رکھو, تم یہ کرو گے, ہر چیز میں ان کا انٹرفیئرنس ہے. اسی لیے تو پاکستان بڑے بڑے مولانا پروڈیوس کرتا ہے. کون ہے بڑے بڑے مولانا؟ پاکستان کا سب سے بڑا مولانا کا میں نام لے کے بتاؤں آپ کو, مولانا حافظ محمد سعید سلطان سور. فوٹو دیکھنا سلطان سور کی, یہ سارا فراڈ تو ہے. اب دیکھیں جس طرح کل ٹوپی ڈرامہ ہے, چاند پہ جا رہے ہیں, قوم کو دیکھیں نا کیا لالی پاپ دے رہے ہیں, چاند پہ ہم جا رہے ہیں. وزیر اعظم لائیو دیکھ رہے, تاڑیاں مار رہے, کمرے چ بیٹھ کے 3 منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے تاڑیاں مار رہے ہیں. بنایا ہے وہ, میں اس کی تصویر دیکھ کے مجھے رونا آ رہا تھا. ایک میرا خیال کیوں دا ڈبا سامنے رکھے ہے انہوں نے, وہ جو 2 تاراں باہر نکل رہی ہیں, پتہ نہیں وہ کی لایا نا, کوئی پتہ نہیں کسی کو اس کے اندر کیا ہے. ایک ڈبا پڑا ٹین کا جس کا کہا گیا اس کا 7 کلو ویٹ ہے, اس میں 2 تاریں باہر ہیں. بندوں کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نرسیں ہیں کیا ہیں, وہ شکلاں تو انہوں نے لگتے ہیں کوئی کمپاؤنڈر ٹائپ. وہ کھلوتے نے 3 بندے, تھلے لکھیا سی یہ بنان والے سٹوڈنٹ نے, سائنٹسٹ تو لگ ہی نہیں سن, شکلوں ہی سائنٹسٹ نہیں سن لگ رہے. انہاں داڑیاں پورے طریقے نال نہیں سن مونیاں, تو انہاں نوں کہیا نے جی اے ساڈا سپرو نال اے گیا جی, اے جاندا وے. او یار تسی منڈی بہت دن تے جا نہیں سکدے, کسے بس تے بیٹھ کے چند تے کیویں چلے جانا جی. کہ پڑھیں لکھیں, کوئی خدا کا نام ہے اور جہاد سے چھٹی لے لیں, کوئی 1 یا 3 سال کے لیے چھٹی لے لیں کہ جہاد والوں کو کہو جی ہم 3 سال بعد واپس آ جائیں گے, جہاد کر لیں گے, ہم انگلش پڑھنے جا رہے ہیں, میتھ پڑھیں گے 3 سال, ہو سکتا ہے بچ پو تسی. لیکن یہ کہ آپ یہاں آپ کے بچے سارے کے سارے, میں آپ کو بتایا نا کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے, مدرسوں کے بچے, اور دوسرا ہتھیار ہے اسلام, جہاد کریں گے, چلو کرو جہاد, پھر ایسی تو پھر یہی ہو سکتا ہے. لیکن دکھ ضرور ہوتا ہے کہ مادر ملت کے حالات کیا ہے اور آس پڑوس میں حالات کیا ہیں. حالات ان کے آپ سے بہت آگے ہیں. میں ہمیشہ اس طرح کہتا ہوں چیمہ صاحب, میری خواہش ہے کہ بچے پاکستانی بھارتی خبریں سنیں, ان کے نیوز پیپر دیکھیں, ان کی گروتھ دیکھیں, ان کی ترقی دیکھیں, اور کچھ لرن کرنے کی کوشش کریں. ان کی ترقی کا سیکرٹ صرف ایک ہی ہے, صرف چیمہ صاحب, کہ پڑھائی. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے علاوہ ان کی ترقی کا کوئی سیکرٹ نہیں. لوگ خام خواہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا, کئی میں نے دیکھا وہاں بھی ریلیجس کئی فریق ہیں, فنیٹک ہیں وہاں بھی, سارا دن وہ بھی ٹویٹر کے پیچھے پھرتے ہیں. لیکن بھارت نے ترقی ان کی وجہ سے نہیں کی. بھارت نے تعلیم سے ترقی کی ہے, بھارت نے ٹالرنس سے ترقی کی ہے. بھارت کی اس خوبصورتی کا سیکرٹ ان کی سیکولرزم ہے, اور دوسرا اتنی قومیں اکٹھی ہیں. جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جس کنٹری کے اندر 121 زبانیں بولی جا رہی ہیں, ایک سٹیٹ سے آپ دوسرے سٹیٹ میں جاتے ہیں, کلچر الگ ہے, زبان الگ ہے, یہ خوبصورتی ہے ان کی. لیکن یہ کہ ان چیزوں سے دیکھنے, کلچرل ٹالرنس ہونی چاہیے, ریلیجس ٹالرنس ہونی چاہیے, اور تنقید, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو بھی سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں عقل سے آتی ہیں, یہ غصہ نفرتوں کے ساتھ نہیں آتی. اور بالخصوص اگر تعلیم نہ ہو تو پھر یہ چیزیں آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں, میری نظر.